اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جان نشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معجزے کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو ازرا محبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا، فرمان الہی ہے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ میں اسے ضرور سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا، ایک ملک کا نام ہے، کی ایک سچی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت وہاں ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا ہاتھ لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ڈال دیا۔ ملکہ نے ہاتھ دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کہا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ آپ جو بھی حکم کریں ہم تعمیل کرنے کو تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پڑھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمارا ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا دوں وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے اور مجھے اس مال دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں سے نکلی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے ایک شیشے کا محل تیار کروایا تاکہ وہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، لہٰذا میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو ناشکری کرے گا بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز اور بہت عزت والا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک پہنچ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ کے پاس متی ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے، اور اسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی
یقیناً وہ کافر قوم سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ کو کہا گیا اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو بڑے بڑے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر ملکہ پکار اٹھی اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی